السلام علیکم۔ آج ہم بناتے ہیں آلو کا پراٹھا۔ یہ ہوم میڈ آلو کا پراٹھا ہے، گھر کا پراٹھا جو بہت ہیلدی اور اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ ہم بنائیں گے آلو کا سالن۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آٹا ہے، چکی کا آٹا، نارملی جو گھر میں عام گوندا جاتا ہے پانی کے ساتھ۔ اور یہ 5 بوائل آلو ہیں۔ یہ 1 چاپڈ پیاز ہے، دھنیا پودینہ چاپڈ، آدھا چمچہ بلیک پیپر، آدھا چمچہ ہلدی اور 1.5 ٹی اسپون پنک سالٹ۔ پنک سالٹ نارملی میں گھر میں یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ ہیلتھ کے لیے زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے میں پنک سالٹ ڈال رہی ہوں۔ آپ دوسرا سالٹ بھی ڈال سکتے ہیں۔ چلیے اب آلوؤں کو میش کریں اچھی طرح۔ اگر آلو بوائل ہوں گے تو بہت اچھے میش ہو جائیں گے، بڑے بڑے پارٹیکلز نہ رہیں، کیونکہ ہم نے آلوؤں کو اندر فلنگ کے طور پہ یوز کرنا ہے۔ اب یہ سارے انگریڈینٹس اس میں ایڈ کر دیں اور اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ اچھی طرح سے مکس اس لیے ان سب انگریڈینٹس کو کرنا ہے کہ سالٹ کہیں زیادہ کہیں کم نہ رہ جائے۔ پراٹھوں میں فلنگ کرنے کے لیے سارے انگریڈینٹس اچھی طرح سے مکس کر لیں۔ چلیے یہ میں نے اس مٹیریل کو مکس کر لیا تھا، اس کی فلنگ کو۔ اب ہم پیڑے بناتے ہیں۔ پیڑے تھوڑے بڑے بنائیں گے کیونکہ ہم نے آلو اس کے اندر فلنگ کرنے ہیں۔ یہ بہت آسان ریسیپی ہے، جن کو کوکنگ کرنی نہیں آتی وہ بھی اس ریسیپی کو دیکھ کر بنا سکتے ہیں۔ جتنے پیڑے آپ کو یوز کرنے ہیں اتنے آپ بنا لیں۔ یہ میں پیڑے بنا لوں گی، جتنے مجھے یوز کرنے ہیں تو میں اتنے پیڑے بنا کے رکھ دوں گی۔ پیڑے بنا کے رکھنے کی آسانی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایک تو ٹائم سیو ہو جاتا ہے، اور جب آپ کو کسی بچے کو بنا کے دینا ہو یا اپنی فیملی کو دینا ہو تو فوراً نکال کے آپ آرام سے بنا کے ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ آلو کا پراٹھا اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ آپ کے بچے بھی شوق سے کھائیں گے اور آپ کے بڑے بھی بہت شوق سے کھائیں گے۔ یہاں میں نے 6 پیڑے بنا لیے ہیں۔ اب میں نے میٹ کو تھوڑا ڈسٹ کر لیا ہے۔ اب پیڑے کو لے کر اس کو ہاتھوں سے تھوڑا پریس کرنا ہے۔ رولنگ پن سے پریس نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ رولنگ پن سے پریس کریں گے ہمیں پتلا نہیں چاہیے۔ اب بھر کے آپ اندر فلنگ کر دیں اور اوپر تھوڑا سا خشکا لگا دیں تاکہ کوئی نمی نہ رہے۔ اب اس کو بند کریں اور ایک بال بنا لیں۔ یہ بال بن گئی ہے۔ اب اس کو اچھی طرح خشکے میں کوٹ کر لیں۔ جن لوگوں کو خشکا زیادہ پسند نہیں ہے وہ کم یوز کر لیں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہوتا اس لیے ہم آرام سے یوز کر لیتے ہیں۔ اب اس کو ہلکے ہاتھ سے آپ کو بیلنا ہے۔ رولنگ پن کو بھی اچھی طرح سے ڈسٹ کر لیں کہ کوئی ڈراپلیٹس نہ رہیں پانی کے۔ اب اس کو ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں، زیادہ دبا کے پریس نہیں کرنا، بس ہلکا سا پریس کر کے روٹی بنا لینی ہے۔
اب ہم فرائنگ پین لیتے ہیں، میڈیم آنچ میں اس کو ہلکا سا گرم کرتے ہیں اور یہ پراٹھا اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب اس پراٹھے کو نیچے کی سائڈ سے ہلکا سا کوک کرنا ہے۔ یہ دیکھیں ہلکا سا کوک ہو گیا ہے، یہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پھل جاتا ہے۔ بس جب ہلکا سا نیچے سے کوک ہو جائے تو پھر ہم اس کو فلپ کر دیں گے۔ یہ گرم تھا تو میں نے اسپون لے کر اس کی مدد سے اس کو دہان سے فلپ کر دیا۔ ہم نے دونوں سائڈ سے ہلکا ہلکا کوک اس لیے کرنا ہے کیونکہ جب ہم آئل ڈالیں گے تو آئل اگر کوک ہوا ہوتا ہے، ہلکا سا کوک ہونے کی ریزن یہ ہے کہ آئل زیادہ پراٹھے میں ایبزارب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کچے میں ہی آئل ڈال دیں گے تو پھر روٹی وہ سارا آئل پی جاتی ہے، اس لیے ہم نے ہلکا ہلکا سا کوک کرنا ہے تو آئل جتنا پراٹھے کو چاہیے اتنا یوز کر لے گا اور پھر باقی فرائنگ پین میں ہی بچ جائے گا۔ یہ دیکھیں اب ہم آئل ڈال رہے ہیں، جیسے ہی ہم آئل ڈالیں گے آئل دیکھیں ببلنگ اسٹارٹ ہو جائے گی کیونکہ فرائنگ پین میڈیم گرم ہے۔ اب ہم نے سلولی اچھی طرح سے نیچے ہی آئل کو ایبزارب کروانا ہے جتنا پراٹھا یوز کر لے اور یہ گولڈن ہو جائے۔ یہ دیکھیں آرام سے اس کو اب جب نیچے کی سائڈ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہو گئی ہے، سائڈ سے ہم دیکھ لیں گے، اس کے بعد ہم فلپ کر دیں گے۔ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا ہے گولڈن۔ اس کے بعد اب ہم نیچے کی سائڈ کوک کریں گے۔ اب ہم اس کو چیک کریں گے کہ نیچے کوک ہو جائے تو ہم فلپ کر دیں گے اور نیچے کی سائڈ چیک کریں گے۔ اوور کوک نہیں کرنا کیونکہ پھر اس سے یہ جل جائے گا۔ جب یہ کوک ہو جائے ہمیں نظر آ جاتا ہے پھر ہم اس کو نکال لیں گے۔ اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنا پیارا پراٹھا، گھر کا پراٹھا بن چکا ہے۔ اب ہم اس کو سائڈ میں رکھ دیں گے۔ اب یہ جو بچا ہوا ہے فلنگ آلوؤں کی، اس کو ہم ویسٹ نہیں کریں گے، اس کو ہم سالن بنا لیں گے۔ بس تھوڑی سی انگریڈینٹس اس میں اور ایڈ کرنی پڑے گی اور یہ ہمارا پراٹھوں کے ساتھ سالن بن جائے گا جو کہ بہت مزے کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے وہ زیرہ ہاف ٹی اسپون، کلونجی تھوڑی سی چاہیے اور تھوڑا سا رائی، 2 ٹیبل اسپون کورینڈر پاؤڈر دھنیا پاؤڈر اور ہاف ٹی اسپون ریڈ چلی اور ہاف ٹی اسپون ہمیں ہلدی چاہیے۔ یہ دیکھیں اس میں نمک نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ ہماری فلنگ میں آلریڈی نمک موجود ہے۔ اب یہ دیکھیں ہم لوگ اس کڑاہی لیں گے جس میں ہمیں یہ پکانا ہے، جس میں ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے، 3 ٹیبل اسپون آئل ڈال دیں گے کیونکہ ہم نے زیادہ آئل نہیں ڈالنا، پراٹھا آلریڈی آئلی ہے تو ہم سالن میں کم آئل ڈالیں گے۔ اب اس میں ہم زیرہ، کلونجی اور رائی دانہ ڈال کے ہلکے سے فرائی کریں گے کہ اس کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ ہلکے سے کوک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہی یہ کوک ہوگا ہلکا سا تو ہم اس میں آلوؤں کی جو فلنگ تھی پراٹھے کی وہ ہم ایڈ کر دیں گے۔ یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی فلنگ ایڈ کر دی۔ اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ ساتھ ہی اس کے اندر ہم ہلدی، لال مرچیں
اور دھنیا پاؤڈر ڈال کے 1 منٹ کے لیے کوک کریں گے۔ اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کریں گے۔ پانی اتنا ڈالنا ہے کہ آلو اس کے اندر ڈوب جائیں۔ آلموسٹ 1 کپ پانی ریکوائرڈ ہوگا۔ اب مکس کر لیں گے اچھی طرح اور اس کو کوک کریں گے جب تک یہ گاڑھا نہ ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ بہت ایزی ریسیپی ہے، آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے کتنی اور ریسیپیز بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ اتنی سادی اور ہلکی ریسیپی ہے کہ سب لوگ اس کو پسند کریں گے۔ اس میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں ڈلی ہوئی ہیں، ہر کوئی آرام سے بنا سکتا ہے، اور اتنی چیزیں ہر کسی کے گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ اب یہ دیکھیں بوائلنگ ہو رہا ہے، پانی ایویپریٹ ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، ڈرائی آؤٹ ہو رہا ہے، اور ہمارے آلو تھوڑے گاڑھا ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ ہم اس میں دھنیا، پودینہ، ہری مرچ بالکل نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم نے فلنگ میں آلریڈی ڈالی ہوئی تھی، تو وہ دیکھیں اوپر آ رہا ہے۔ اور ہم اس میں تھوڑا سا لیمن ڈال دیں گے، ہاف لیمن، اس سے تھوڑا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا۔ لیمن کے فائدے بہت ہیں، تو ہم لیمن بھی اس میں ایڈ کر دیں گے، ہاف۔ اب اس کو مکس کریں گے۔ اس کو مکس کریں اچھی طرح سے۔ اب یہ تھک ہونا شروع ہو رہا ہے، تھوڑا انتظار کریں گے۔ یہ دیکھیں ہمارا تھک ہو گیا ہے۔ اب ہم چولہا بند کر دیں گے کیونکہ جتنا ہمیں تھک چاہیے تھا اتنا ہو گیا۔ بالکل تھک نہیں کرنا، پانی کو بالکل ڈرائی آؤٹ نہیں کرنا ہے، تھوڑا گاڑھا رکھنا ہے۔ اب یہ ہمارا ریڈی ہے، اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے۔ جی دیکھیے، یہ آلو کا مزیدار پراٹھا، اس کے ساتھ آلو کا سالن، اور یہ کل کی پڑی ہوئی ہمارے چنے کا سالن تھا، تو وہ بھی میں نے سامنے ڈش آؤٹ کر کے ڈیکوریٹ کر دیا ہے۔ یہ بہت مزے کی اور بہت سمپل ریسیپی ہوتی ہے۔ آپ بچوں کو کھلائیں، بڑوں کو کھلائیں، سب بہت پسند کر کے کھائیں گے۔ گھر کا کھانا تو ویسے ہی بہت ہیلدی اور مزیدار ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کے سامنے توڑ کے بھی دکھا رہی ہوں کہ اندر فلنگ کتنی پیاری اور اچھی طرح فل اپ ہوئی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنی فلنگ اندر بھری ہوئی ہے، بہت شوق سے آپ کے بچے کھائیں گے۔ یہ دیکھیں، آپ یہ بنائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، سبسکرائب کریں اینڈ شیئر کریں۔